وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ سب سے پہلا میسج جو ریسیو ہوا ہے کہ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی میں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ مجھے دونوں پیجز پہ لائیو آنا تھا تو دوسرے پیج میں تھوڑی گڑبڑ چل رہی تھی، اس وجہ سے میں ٹائم پہ لائیو نہیں آ سکی۔ اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہترین اجر دے اس انتظار کا، اتنے بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں آپ کہ جس چیز کا آپ انتظار کرتے ہیں مطلب آپ اس چیز کو ویلیو دے رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو ویلیو نہ دے۔ جس چیز کو آپ ویلیو دیتے ہیں، جس کا آپ انتظار کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز آپ کو ویلیو نہ دیں یا آپ کی زندگی میں ایک چینج نہ لے کے آئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی ویلیو دیں گے اتنی ویلیو ملے گی۔ جس چیز کے لیے آپ ٹریول کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کے لیے، ایک آیت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ وہاں بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، سیکھ کے آتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کچھ نہ کچھ ضرورت رکھتا ہے۔ ایون آپ دنیا کے بھی کہیں جاتے ہیں نا، آپ ایفرٹ کر کے جاتے ہیں تو اس کا آپ کو ریٹرن میں کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ ایون آپ کچن میں بھی کچھ جاتے ہیں بنانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو آپ لے کے ہی واپس آتے ہیں، رائٹ؟ تو آپ جس بھی چیز کا انتظار کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اس کو ویلیو دے رہے ہیں، تو وہ آپ کی زندگی میں ویلیو بنا دیتی ہے۔ تو آپ نے اس آڈیو کا ویٹ کیا تو انشاءاللہ آج کی آڈیو آپ کو مزید بدل دے گی انشاءاللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں لائیو سیشن 30 سیکنڈز کے بعد۔ آج میں آپ کو 30 سیکنڈز دے رہی ہوں کیونکہ کل میں نے نہیں دیے تھے، تو آج جو ہے میں آپ کو دیتی ہوں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو آج ہمارا ڈے 10 ہے، 10واں دن ہے، 10واں روزہ ہے الحمدللہ۔ ایک جیسے 1/3 پورشن رمضان کا آج اختتام کو پہنچ جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ اس 10 دن میں آپ کے اندر کیا کیا تبدیلی آئی ہے۔ کیا آپ کا تقویٰ کا لیول امپروو ہوا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد ہی تقویٰ کی اچیومنٹ ہے۔ تو کیا آپ کے اندر تقویٰ آیا ہے؟ کیا آپ نے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیا ہے؟ کیا آپ ڈر ڈر کے ہر عمل کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئی ہے؟ یہ چیک آپ نے کرنا ہے۔ یعنی جب آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا تو آپ نے کتنا کنٹرول کیا اپنے اوپر اور کتنا آپ نیکیوں کی طرف گئے ہیں، یہ آج آپ نے چیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جو باقی ساری باتیں ہم نے ڈسکشن کی، اس کی وجہ سے آپ کی لائف میں کیا کیا امپروومنٹ آ رہی ہے اور آپ نے آگے کتنا اس کو شیئر کیا، یہ سب کچھ آج آپ نے چیک کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کی موٹیویشن کے لیے ایک بات کہوں گی کہ اگر آپ ابھی تک، یعنی اب یہ 1/3 ہے رمضان کا، ابھی تک آپ اس طرح سے محنت نہیں کر سکے رمضان میں جیسے کرنی چاہیے تھی۔ آپ پڑھنا بہت کچھ چاہتے تھے لیکن وہی بات، بہت سے لوگ پریشانی میں ہیں، بچوں کے سکول لگے ہوئے ہیں اور کچھ بچوں کے پیپرز چل رہے ہیں، کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کچھ مینٹلی فزیکل آپ کو پریشانی ہو سکتا ہے، آپ کسی مسئلے میں اٹک گئے ہوں اور آپ اس طرح سے کوالٹی والی عبادت نہ کر پا رہے ہوں۔ سم ٹائم گھر میں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ ابھی تک اس طرح کی عبادت نہیں کر سکی تو پریشان نہیں ہونا، جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو اویل کریں، جو چلا گیا اس کے اوپر دھیان نہ دیں۔ اگر اس کو بہت زیادہ فوکس کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گی۔ ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ
مجھے ہمت دیں، مجھے طاقت دیں، میری مدد دیں کہ میں آپ کی بہترین عبادت کر سکوں، کیونکہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی آپ عبادت کر سکتی ہیں، آپ ذکر کر سکتی ہیں، تو اللہ سے ضرور مدد مانگیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو دن ہے، وہ بچوں کے نام ہے، یہ بچوں کا دن ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بچوں کا دن آج ہمارا سیکھنے کو کیا ہے اس میں؟ تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو موجود ہے، کیونکہ کبھی ہم بھی بچے تھے، کبھی ہمیں بھی کسی نے اگنور کیا، کبھی ہمیں بھی کسی نے ڈانٹ کیا، ٹیز کیا، وہ آج تک آپ کو یاد ہوگا۔ ریکال کریں ذرا، مجھے تو یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ کیسا ڈریس پہنا تھا اور مجھے میری کزن نے کیا کہا تھا، اور نیکسٹ ٹائم میں نے وہ کلر ہی نہیں پہنا تھا، اور جب میں بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، پھر جا کے میں نے وہ کلر پہنا۔ تو بچپن کی کچھ باتیں، ٹانٹ ٹیز کیے ہوئے جملے وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہماری پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہم نے ہونے نہیں دینا۔ ہمارے ارد گرد ہمارے بہن نہیں ہیں، آپ کے بیٹا بیٹی ہو سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، نواسے نواسی، یہ سارے رشتے ہیں، آپ کے کزنز ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت جو چھوٹے بچے ہیں، تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بچوں کے معاملے میں ہارش ہو جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ اب تو جب سے موبائل سٹارٹ ہوا ہے تو بچوں کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے کہ وہ موبائل پہ چیزیں دیکھتے رہیں، اور اگر وہ کچھ ادھر سے ادھر ڈیمانڈ کر دیں تو ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے۔ یعنی ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کی بات سننے کا، بچے کیا ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اندر کیا سائیکلوجیکل ایشوز چل رہے ہیں، نہیں ٹائم ہوتا۔ بینگ اے ٹیچر میں میرے پاس جب بچے آتے ہیں تو میں ان کے چہروں سے پہچان لیتی ہوں، اسپیشلی گرلز کو، ان کے چہروں سے پہچان لیتی ہوں کہ ان کے ساتھ کچھ پرابلم چل رہی ہے۔ اور کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو واقعی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں میل ٹیچرز کے بارے میں، کچھ بھی، تو وہ پھر ڈسکس کرتی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں بیٹا آپ مجھے بتائیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا سکتی آپ مجھے بتائیں۔ تو پھر وہ کانفیڈنٹلی بتا دیتی ہیں اور پھر آگے موو کرتی ہیں، ورنہ بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں بچوں کی بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ ایکسپریس کر کے اپنے آپ کو، ہم نے ان کو اتنی اسپیس ہی نہیں دی۔ تو اب جو والد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات ان سے پوچھنا کہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے بیٹا، آج میں آپ سے بہت خوش ہوں، آج آپ نے بہت اچھا کام کیا، مجھے بتائیں آپ کو کیا چاہیے۔ تو ان کو چھوٹی چھوٹی ضروریات جو ہیں ان کو پوری کرنا شروع کریں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ نہیں ہے کہ اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جو ضروریات ہوتی ہیں بچوں کو، جو پسند ہوتا ہے وہ آپ ان کو دینا شروع کریں۔ کمنٹ باکس میں لکھیں کہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز مجھے مینشن کر دیں تاکہ میں کانفیڈنٹ رہوں کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے کنبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفقت کرنے والے شخص میں نے نہیں دیکھا۔ ابراہیم بالائی مدینے کے ایک گھر میں دودھ پیتا تھا، آپ وہاں تشریف لے جاتے، ہم آپ کے ہمراہ ہوتے، آپ اس گھر میں جاتے، ابراہیم کو اٹھاتے، اسے بوسہ دیتے، پیار کرتے اور واپس آ جاتے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے بچوں کو اٹھانا ہے، ان کو پیار کرنا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو آپ نے گود میں لیا اور ایک نوالا آپ نے بھی ان کو کھلا دیا، تو اس سے کیا حرج ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ ان کا دن بنا دیتا ہے۔ ایک بچے کی تعریف کر دینا، اس کو پیار دے دینا، اس کو گفٹ دے دینا، اس سے کیا ہوگا؟ جیسے اکثر ہم کرتے ہیں نا، ہم ان کو سرپرائز دے دیتے ہیں بچوں کو، ہم کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کریں پھر میں آپ کو چیز دیتی ہوں، پھر آپ ان کو دیتے ہیں، تو بچوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کرنے سے ان کی لائف پہ ایک بہت گہرا اثر پڑے گا، اور جب آپ خوشی دیتے ہیں نا تو آپ اندر سے خود بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ ایک اور حدیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 باتوں کا ثواب اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس نے جو بھی اعمال نامے بند ہو گئی، اس کی بک تو بند ہو گئی ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو کون سی چیزیں ان کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا؟ تو اس میں ایک سوال یہ ہے، آپ نے جو صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے، جیسے مسجد میں کوئی چیز لگوا دی ہے، کسی کو قرآن دے دیا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے صدقہ جاریہ میں۔ اس کے علاوہ نمبر 2 علم، آپ پیچھے ایسا علم چھوڑ کے جا رہے ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کریں۔ اب ہم آج بچوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بچوں کو نیک بنانے کے اوپر فوکس کرنا ہے، تاکہ جب آپ چلے جائیں تو آپ کے لیے دعائیں کریں، اور وہ جو بھی عمل کریں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ ہم بچوں پہ فوکس نہیں کرتے، ہم بچوں کو کب سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے دعا پڑھنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
تو ہم بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں، ہم سارا فوکس ان کی پڑھائی پہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کو موت آ گئی اچانک، تو آپ جو پیچھے اپنے وارث چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی فوکس صرف پڑھائی پہ کرنا ہے، وہ بھی آپ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے۔ آپ نے ان کو کوئی اچھی چیز سکھائی نہیں ہے، آپ نے نماز کا طریقہ ان کو سکھایا نہیں، آپ نے ان کو قرآن تو سکھایا نہیں، تو آپ نے ان کے حق میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اپنے حق میں آپ نے کیا کیا؟ تو بچوں کو سکھائیں، ان کو دعائیں سکھائیں، ان کو نیک بنائیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے اور وہ بھی آپ کے لیے دعائیں کریں مخلص ہو کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی قدر نہ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اتنی بڑی بات کہ جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا، اور بڑوں کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ بچوں پہ شفقت نہیں کرتے اور آپ بڑے خوش ہیں کہ نہیں مجھے تو بچوں پہ رحم نہیں آتا، میں تو بڑا ظلم کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو پھر آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کی جو پرورش جو بھی کرتے ہیں، اس کی پرورش اس کے اکارڈنگ ہوتی ہے جیسے اس کا والد ہوتا ہے، کیونکہ جڑوں ہی پر درخت اٹھتا ہے۔ تو جو جڑیں ہیں نا وہ آپ کے والد ہیں، وہ جڑیں جتنی اچھی ہیں، نہیں آپ والدین ہی کہہ لیں، بلکہ والدین ہی کہہ لیں، وہ آپ کی جڑیں ہیں۔ تو جتنی وہ مضبوط ہوں گی اتنا آپ کا بچہ مضبوط ہوگا۔ اگر آپ کا کانفیڈنس لیول لو ہے تو آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ آپ کو خود کچھ کام نہیں آتا تو آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اور جب آپ پیار نہیں کریں گے تو وہ بچے جب آگے جا کے وہ باپ بنیں گے یا ماں بنیں گے، وہ بھی آگے سے پیار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو بیٹے ہیں وہ گھر کے ستون ہیں، وہ پلرز ہیں، بچے بیٹے بیٹیاں دونوں، لیکن بیٹیوں نے تو خیر اپنے گھر چلے جانا ہوتا ہے۔ جو بیٹے ہیں وہ ہم ان کی پرورش پہ دھیان نہیں دیتے، ہم بیٹیوں کی پرورش پہ ان کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اگلے گھر جانا ہے، آپ کو یہ آنا چاہیے۔ سارا فوکس ان بیچاریوں کے اوپر، بچیوں کو پہ کہہ دیتے ہیں آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے بھائی کا خیال رکھنا ہے، آپ نے آگے جا کے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بچوں کے لڑکوں کی تربیت ہے وہ سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ لڑکیوں نے تو چلو اپنے گھر چلے جانا ہے، وہ تو آباد رہیں گی، لڑکیوں کو سب کچھ سکھا دیا، لیکن لڑکوں کو نہ سکھایا۔ اس لیے پھر ان کے بیویاں آتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کی ماں نے تربیت کیسے کی ہے۔ تو گھر کے جو لڑکے ہیں نا، جو آپ کے گھر کے پلرز ہیں، ان کو ضرور سکھائیں، ان کو دین بھی سکھائیں، ان کو اخلاق بھی سکھائیں، ان پہ خاص دھیان دیں، خاص دھیان دیں۔ میں نے کئی گھر کے معاملات بگڑے ہوئے دیکھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جو لڑکے تھے ان کو کچھ سکھایا نہیں، اتنی عیش میں رکھا، اتنی محبت، اتنے پیار میں رکھا کہ چلو یہ تو لڑکے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن پورا کا پورا گھر بگڑ گیا۔ جب آنے والی آئی، بہو آئی یا بیوی آئی، اس نے دیکھا اس کے اندر تو خیر ہی نہیں ہے، یہ لڑکا تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، تو پورا گھر ہی بگڑ جاتا ہے۔ تو بچوں جو لڑکے ہیں ان کی بھی جو ہے آپ برنگنگ بہت اچھے طریقے سے کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب بچہ چھوٹا ہو تو آپ اس کے استاد بن جائیں، اور جب بچہ بڑا ہو جائے تو آپ اس کے دوست بن جائیں۔ یہ ایک فارمولہ ہے جو ماؤں کو بھی کرنا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، کہ آپ جو بچے بڑے ہوتے جائیں ان کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ بچے آپ سے شیئر کر سکیں۔ آج سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے بچوں کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو رہی ہے، وہ کیوں ہے کہ بچوں کو سپیس نہیں دی جاتی، بچے شیئر نہیں کرتے۔ اتنی پرابلمز ہیں بچوں کے ساتھ، کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا، کتنے واقعات آپ سنتے ہیں کہ ٹیچر نے بچوں کو بہت مارا اور بچے نے بتایا ہی نہیں، تو کسی نے کسی بچے کو سیکشولی ابیوز کیا گیا لیکن وہ بچہ بتا ہی نہیں سکا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے کہ ماما سے ڈر بہت لگتا ہے، ماما ڈانٹیں گی، تم نے اس سے کیوں چیز لی تھی، ماما کو نہیں بتانا۔ ہم نے صرف ڈر ڈال دیا اپنا بچوں کے اندر، فرینکنیس نہیں رکھی کہ ہم بتا سکیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری امی کو جزائے خیر دے کہ میرے فادر جو ہیں وہ شروع سے باہر ہی رہے، سعودیہ رہے، تو میری امی ہی تھی، تو امی نے اس طرح رکھا ہوا تھا کہ امی باتیں سنتی تھی، ٹھیک ہے، سنتی ہیں الحمدللہ ابھی تک، کہ ہم ابھی تک اپنی ماں سے باتیں شیئر کر دیتے ہیں، ابو سے نہ کریں اپنی امی سے شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ امی نے رکھا ہمارے ساتھ نا ایسا فرینڈلی ماحول، تو ہمیں بچوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب میری بھانجی ہے تو وہ اگر اپنی ماں سے کوئی بات شیئر نہ کر سکے تو وہ مجھ سے شیئر کر دیتی ہے، میں کہتی ہوں بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، پھر وہ کہتی ہے ماما کو نہ بتانا، ماما ڈانٹیں گی۔ تو کیوں ایسا، بچے کیوں سوچے ایسا؟ ہم نے اگر ان کو ڈانٹنا ہی ہے تو پھر ان کی پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی۔ ہم نے ایسا کرنا ہے کہ وہ ایکسپریس کریں، ہمیں سب کچھ بتائیں۔
کل ایک مدر میرے پاس آئی ہوئی تو وہ اپنے بچے کی پرابلم مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ اس طرح کے سوال کرتا ہے مجھ سے، پراپرٹی کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جو ہے دادا ابو کے پاس اتنا کچھ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور شکر ہے میں ایک ہی بیٹا ہوں، اگر میں دو بھائی ہوتے تو پھر وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں میرا بچہ ایسے سوال مجھ سے پوچھ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ تو وہ مجھ سے کبھی کوئی کویشچن کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، تو میرے لیے تو بڑی آزمائش بن گئی، بہت پریشان تھی وہ مدر۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بھی خیر والا ایلیمنٹ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے شیئر کرتا ہے، آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ آپ کے بچے کا دماغ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ آپ کا بچہ کچھ بھی کر لے، آپ کو بتائے ہی نہ، تو آپ کو کیا پتہ لگے گا بچے میں کیا چینج آ رہا ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں تو مائیں دیکھتی ہیں کہ انہوں نے اسموکنگ شروع کر دی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو نہیں پتہ چلتا، وہ کیونکہ وہ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کا ذہن کس طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بیٹی ہے، اگر لڑکی ہے، اگر آپ کو ایکسپریس ہی نہیں کرے گی تو آپ کو کیا پتہ اس کی کیسی فرینڈز بن گئی ہیں۔ تو آپ جب ان سے باتیں کریں گی، شیئر کریں گی، ان کو ٹائم دیں گی تو وہ آپ کو بتائیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا دماغ کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے تاکہ آپ ان کو ٹھیک کر سکیں۔ تو بچوں کے ساتھ اتنی فرینکنیس رکھیں اور بچوں پہ رحم کریں، بچوں پہ شفقت کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور آپ اپنے اندر ایک چیز دیکھیں گی کہ جب آپ ان کے ساتھ بچہ بن کے کھیلیں گی تو آپ کی اپنی جو پریشانیاں آپ کو وہ کم محسوس ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات، بچے معصوم ہیں، تو جب آپ ان کو ٹائم دیں گے، ان پہ رحم کریں گے تو آپ کا اپنا دل بہت نرم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ کر کے دیکھنا ہے، آج کا چینج یہی ہے ہمارے اندر کہ ہم نے بچوں کے ساتھ نرم ہو جانا تاکہ ہمارے بھی دل نرم ہو جائیں، اور یہ چینج ایسا چینج ہوگا جو انشاءاللہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ رحم کرنا یا بچوں سے پیار کرنا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا ثواب بھی ملے گا۔ کسی چیز کا کوئی بھی آپ کو چیز تنگ کری ہو یا پھر کویشچن پوچھنا ہو تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، موٹیویشنل آڈیوز میں منیبہ فاطمہ۔ اور اگر آپ کو پرانی آڈیوز چاہیے اب تک کی اور آپ واٹس ایپ گروپ کا حصہ بھی بننا چاہتی ہیں تاکہ آپ کو آڈیو فارم میں سارے لیکچرز ملتے رہیں، ایون یہ کہ اب ہماری انشاءاللہ جو اتنی سیریز کمپلیٹ ہو چکی ہیں وہ دوبارہ سے واٹس ایپ گروپ میں سٹارٹ ہونے والی ہے انشاءاللہ، تو آپ کو ایڈ ہونا تو اپنا نام اور نمبر سینڈ کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔